اچھا، آپ کا نام کیا ہے؟ محمد زادہ. محمد زادہ. کہاں سے آئے ہیں آپ؟ کلام مڈلان سے. کلام سے. ٹھیک ہے. اور کتنا عرصہ ہو گیا یہاں پر آپ کو؟ یہاں پہ ہمارا تقریباً 1 مہینہ اور 15 دن ہو گئے. 15 دن. جی کیا کرتے تھے آپ؟ میں تو کوئی نشے مشے کر رہا تھا، چرس کا اور بد سگریٹ بس یہ پی رہا تھا. کتنے سال آپ نے یہ نشہ کیا؟ تقریباً 12-13 سال سے کر رہا تھا. عامر. ہاں جی عامر. آپ کہاں سے آئے ہیں؟ پنڈی سے. راولپنڈی سے. آپ کو کیا مسئلہ تھا؟ میں آئس پیتا تھا 2016 سے. اچھا جی جی. اچھا. جیم بھی ہے اور کھانا وانا اور سامان ٹھیک ہے. اچھا چلیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے. محمد ظفر، آپ کہاں سے آئے ہیں؟ کراچی سے. کراچی سے آئے ہیں آپ. اچھا اچھا. تو کس نے بتایا آپ کو یہاں کا؟ یہاں میرے چاچا کے دوست ہیں انور، انہوں نے بتایا تھا. اچھا، نشہ کرتے ہو؟ کون سا نشہ کرتے ہوئے 16-17 سال ہو گئے؟ ہر نشہ ہی آزما لیا ہم نے تو. چرس وغیرہ سب. اچھا سب کچھ. اچھا، اور آئس کے 4-5 سال ہو گئے؟ ہاں 6-7 سال آئس اور کرسٹال پیا. اور میں 52 سال سے افیم کھاتا تھا. اچھا 52 سال سے. 52 سال سے. میں 68 سال میرا عمر ہے. اچھا. میں 16-17 سال سے بعد میں نے وہ یہ افیم اور نشے بہت زیادہ 16-17 سال کی عمر میں شروع کر دیا. شروع کر دیا. ابھی 52 سال ہو گیا. ان 50 سالوں میں آپ نے کبھی پہلے نہیں علاج کرایا؟ نہیں. اچھا پہلے نہیں کرایا؟ نہیں، بس ہم نے پہلا بس اپنے سینٹر میں لایا تھا. اور پہلے انجیکشن لگاتا تھا اچھا لاہور میں وائٹ پاؤڈر کے. پھر وہ میں نے 5 سال ہو گیا چھوڑ دیا. میری والدہ فوت ہو گئی. اچھا. تو پھر میں پنڈی چھپ گیا. اس کے بعد میں نے انجیکشن بھی چھوڑ دیے. سنف کرتا تھا، اس کو سونگنا کہتے ہیں، وہ بھی میں نے چھوڑ دیا. پھر میں کلائی پہ لگاتا تھا. السلام علیکم ناظرین. آج میں اسلام آباد سے کافی دور سوات کے علاقے میں آیا ہوں، اور سوات میں یہ کانجو کا علاقہ ہے، اور کانجو میں ٹاؤن شپ کا یہ ایریا ہے. یہاں پر ایک ادارے میں آیا ہوں. آپ دیکھ سکتے ہیں کافی بڑا ادارہ ہے، اور اس ادارے میں منشیات کے عادی افراد جو ہوتے ہیں ان کا علاج کیا جاتا ہے. اس میں منشیات کے جو عادی لوگ ہوتے ہیں ان کی منشیات کا بھی علاج کیا جاتا ہے، اور منشیات سے پیدا ہونے والے جو امراض ہیں ان کا بھی علاج کیا جاتا ہے. تو میں آج یہاں پر آیا تھا، کسی مریض کو لے کر آیا تھا. تو میں نے کہا کہ چلیں یہ ادارہ بھی آپ کو دکھا دوں، اور یہاں پر کچھ جو ایسے لوگ ہیں جن کا یہاں پر انتہائی مختصر عرصے میں 1-2 مہینے میں علاج ہوا، ایسے بچے ہیں، نوجوان ہیں، بوڑھے ہیں، ان سے بھی آپ کو ملوا دوں، اور یہاں کی جو انتظامیہ اس سے بھی آپ کو ملوا دوں، تاکہ ادارے کا بھی تعارف ہو جائے، اور آپ میں سے جو حضرات یہاں پر آنا چاہیں ان کے لیے بھی آسانی ہو جائے. تو یہ ابھی میں انشاءاللہ آپ کو دکھاؤں گا. یہ دوبارہ میں اس کا ایڈریس آپ کو بتا دوں. سوات کانجو کا علاقہ ہے، اور کانجو میں ٹاؤن شپ ہے، اور ٹاؤن شپ میں یہ ادارہ ہے. مجھے نام ابھی بھول گیا، میں ابھی جا کر اندر انتظار کروں گا، تو پھر آپ کو اس کا نام بھی بتا دیں گے. جو فون نمبر ہوا وہ بھی اسکرین پر شیئر کر دیں گے. تو چلیں اندر چلتے ہیں. تو جناب میں یہاں پر انتظامیہ میں یہ ہیں ناصر اقبال صاحب. آپ کیا ہیں یہاں پر؟ جی بیسکلی میں روشن ہیلتھ کیئر ریہیبلیٹیشن کا سی او ہوں. سی او. ٹھیک ہے. تو یہ آپ آج ہم یہاں پر آئے ہیں، تو یہاں پر کیا علاج کرتے ہیں، اور آپ اس حوالے سے تھوڑا سا ہمیں بتائیں. سب سے پہلے تو میں آپ کا کافی مشکور ہوں کہ اتنی دور سے آپ آئے ہیں سوات. اور الحمدللہ سوات اس طرح کہ جنت کا خطہ ہے زمین پہ، تو اللہ کا لاکھ لاکھ شکر. آپ ہمارے مہمان ہیں، سب سے پہلے آپ کا شکریہ. بیسکلی روشن ہیلتھ کیئر ریہیبلیٹیشن کا کوشش اور اقدام یہ ہے کہ جو زندگی سے نیچے طبقے کی طرف گئے ہوئے ہیں، جو یعنی زندگی کے راستے سے ہٹ کے دوسرا راستہ اختیار کر گئے، ان لوگوں کو راہ راست پہ لے کے اور ان کا پراپر یہاں پہ علاج ہو. تو کون کون سے مطلب نشے کے علاوہ کیا کیا علاج ہوتے ہیں یہاں پر؟ بیسکلی جی نشے سے جو پیدا ہونے والے امراض ان کا علاج بھی کرتے ہیں؟ بالکل جی. یہاں پہ ہمارے ساتھ میں اس موقع پہ اگر اپنی ان ڈاکٹروں کا نام نہ لوں تو ان کے ساتھ زیادتی ہوگی، کیونکہ ہمارے ساتھ یہاں پہ ایاز قاسمی ہے، وہ بھی سائیکارٹری سے تعلق ہے ان کا. اس کے ساتھ ساتھ میں ڈاکٹر ذیشان صاحب جو ایل آر ایچ پشاور میں اس کے ڈیوٹی ہوتی ہے، اور پراپر وہ یہاں پہ چیک اپ کے لیے پیشنٹ کو دیکھنے کے لیے لازمی آتے ہیں. اس کے ساتھ ہمارے سائیکالوجسٹ جو فیمیل میڈم ہے وہ بھی یہاں پہ پراپر ہوتی ہے، اور سائیکالوجسٹ کے جو ڈیوٹی سر انجام ہوتے ہیں وہ یہاں پہ دیتے. یہاں پہ بیسکلی ہم جو نشے کی عادی افراد ہے یا ذہنی جو بیماری ہے ان کا پراپر یہاں پہ شارٹ کورس 45 ڈیز سے لے کر 4 منتھ تک اس کا علاج کیا جاتا ہے. یعنی کہ نشے کے علاوہ جو نفسیاتی جو امراض ہوتے ہیں ان کا علاج بھی یہاں پر ہوتا ہے؟ بالکل جی. تو کتنے آپ کے پاس گنجائش ہے، یا کتنے وہ علاج کے مریضوں کے لیے؟ سب سے پہلے میں یہ کہوں گا کہ یہ جو ہم نے جہاں پہ سینٹر کھولا ہے
یہ پراپر سوات کا خوبصورت علاقہ ٹاؤنشپ کانجو ٹاؤنشپ ایریا ہے، کیونکہ سائیکاٹری یا سائیکالوجسٹ کے مطابق جس طرح ہمارے پیشنٹ کی میں نے بات کی تو اس کو اس طرح کے انوائرمنٹ لازمی ہونا چاہیے، علاج کے ساتھ ساتھ اس طرح انوائرمنٹ لازمی ہونا چاہیے، پرسکون ماحول ہو، کیونکہ گھر میں کسی کا اس طرح یعنی شہر کے مابین میں گھر لے لوں وہاں پہ ریہیب کھولوں تو پراپر اس کا علاج وہ نہیں ہو سکتا جو ہونا چاہیے۔ ابھی تک تقریباً ہماری اوپننگ بھی نہیں ہوئی، ابھی دوسرا مہینہ ہمارا اوپننگ نہیں ہوئی ہے، لیکن اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، اور جو کام کر رہے ہو اس کو لوگ دیکھ کے تقریباً ابھی ہمارے پاس یہاں پہ پیشنٹ کی ریشو جو ہے تقریباً 32 تک ابھی ہمارے ساتھ پیشنٹ موجود ہے۔ اچھا، تو آپ کا کیا طریقہ کار ہوتا ہے جب ایک مریض آپ کے پاس نشے کا عادی مثلاً آپ کے پاس آتا ہے تو کیا طریقہ کار ہوتا ہے آپ کا؟ سب سے پہلے فیملی اگر ہمیں انفارم کرتی ہے، کیونکہ یہ نشہ ایک ایسی بیماری ہے جس کو جتنا غلیظ بات میں اس کے حوالے سے کروں وہ ہوتا ہے، کیونکہ نشہ جب انسان پہ چڑھتا ہے تو نہ اپنے آپ کو پہچانتا ہے، نہ معاشرے کو پہچانتا ہے، نہ اپنی فیملی کو۔ تو فیملی جب بھی ہم سے رابطہ کرتے ہیں کہ اس طرح ہمارے گھر میں نشے کی بیماری اس طرح ہے تو لازمی ہمارا ٹیم یہاں پہ ہوتا ہے، تو اس کو ریسکیو کرنے کے لیے ہم خود بھی جاتے ہیں۔ اگر کوئی ویل ہو کے یہاں پہ آتا ہے تو اس کا پراپر یہاں پہ جو فرسٹ ڈیوریشن ہوتا ہے ہمارا تقریباً وڈرال جو سمپٹم ہوتا ہے تقریباً 15 ڈیز تک وہ ہوتا ہے۔ جب بھی ہم باہر سے یعنی اسٹریٹ سے ہو یا گھر سے ہو یا جہاں سے بھی ہم پیشنٹ لے کے آتے ہیں یا خود آتا ہے تو اس کا یہاں پہ پراپر انٹری پوائنٹ پہ اس کا بلڈ سیمپل لیا جاتا ہے، اس کی ٹیسٹ کے لیے وہ بھیجا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ یہاں پہ ہمارا ڈیٹاکس روم ہے تو وہاں پہ اس کو شپ کیا جاتا ہے، اس کو جو صفائی ہے ناخن وغیرہ جو بھی ہے تو وہ ایک پروسیجر ہوتا ہے، ہمارا سٹاف ہوتا ہے تو وہ کلیئر کر دیتا ہے۔ اس کے بعد وہ ڈیٹاکس روم میں تقریباً 15 ڈیز تک ہوتے ہیں، پھر وہاں سے ہم دوسری روم میں اس کو شپ کر دیتے ہیں۔ اچھا، یہ نشے کا جو علاج آپ کرتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ جی کوئی ان کی مطلب ایکسٹرا سرگرمیاں مثلا اخلاقی تربیت وغیرہ اس کے حوالے سے بھی؟ بالکل جی، ریہیبلیٹیشن کا رول جہاں پہ ہے تو لازمی یہاں پہ ہمارے مختلف کلاسز ہوتے ہیں، ہنر کی کلاسز بھی ہوتے ہیں، قرآنی جو تعلیمات ہے اس کے حوالے سے بھی کلاسز ہوتے ہیں، دیگر جو ہمارے تعلیمی سرگرمیاں ہیں وہ بھی ہوتے ہیں، لیکن فوکس یہ ہوتا ہے کہ ہر چیز کا اپنا ٹائم، لیکن سکلز کی حوالے سے ہم یہاں پہ فوکس دیتے ہیں، کیونکہ زیادہ تر میں اگر بتا چلو تو ابھی میرے ساتھ تقریباً 8 سے 10 تک ایسے بچے ہیں جو انڈر 16 ہے، اس نے مختلف نشے میں ڈوب کے اپنی یعنی ابھی تو وہ جوانی تک پہنچے نہیں بچے ہیں، تو اس کا جو سلسلہ جہاں سے شروع ہوتا ہے وہ خراب کیا، لیکن یہاں پہ ان کو ہم سکل بھی سکھا رہے ہیں، اس کا یہاں سے پراپر سکول کے آنے جانے کا بندوبست بھی کیے ہے، اور پراپر یعنی یہاں سے سکول آپ لے کے جاتے ہیں؟ بالکل جی، ہمارا یہاں پر لے آتے ہیں؟ جی یہاں سے نزدیک ہمارا ایک سکول ہے، تو جتنی بھی ہمارے ساتھ اس طرح کے بچے ہیں تو اس کے سکول کی جو پوزیشن ہے وہ بھی ہم کر لیتے ہیں، اور پراپر سکول کے بعد یہاں پہ جو کلاسز ہے اس کے ساتھ ساتھ یہاں پہ ان کو سکل بھی سکھایا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ ان کی مطلب جسمانی صحت کے حوالے سے کوئی کھیل وغیرہ ورزش وغیرہ؟ بالکل جی، ڈیلی بیسس پہ ہمارا جس طرح میں نے کہا کہ کلاسز ہوتا ہے تو ہمارا ایکسرسائز کا بھی کلاسز ہوتا ہے، اس کے ساتھ ساتھ یہاں پہ مختلف گیمز بھی، کبڈی کھیلتے ہیں، کرکٹ کھیلتے ہیں، اسکواش کھیلتے ہیں، مختلف گیمز یہاں پہ ہم اس کے مابین 2 ٹیموں میں بٹوارا کر دیتے ہیں، تو جو ون آتے ہیں ان کو اپنی طرف سے کوئی گفٹ وغیرہ یا اس کو کوئی پارٹی وغیرہ سارے کرتے ہیں، لیکن اس طرح ان کو ایک وقتی طور پر ایک خوشی محسوس ہوتی ہے، تو کوشش یہی ہے کیونکہ اس کے سب سے پہلے جو آپ نے کام کرتے ہیں اس کے ذہن پہ کام کرنا ہے تاکہ وہ غلط راستے سے ہٹ کے سیدھے راستے پہ آ جائیں۔ اچھا، یہاں پر میں آپ سے ایک اور چیز یہ پوچھوں گا کہ میں نے کہیں کچھ ایک جگہ پہ ایک ادارہ دیکھا تھا، وہاں پر وہ جو ہے نا وہ بڑا عجیب میں نے ماحول دیکھا تھا، جس طرح وہ جیل کی سلاخیں بنی ہوئی تھی اور ہتھکڑیاں لگی ہوئی تھیں اور اس طرح کا، اور وہاں پر کسی نے وہ انٹرویو کیا تھا تو وہ مطلب ان کی باتیں جو تھی وہ جو وہاں پر تھے وہ باتوں سے ایسا لگ رہے تھے، وہ کہہ رہے تھے جی ہم ٹھیک ہیں بالکل، یہ وہ تو انہوں نے ہمیں ادھر باندھ کے رکھا ہوا ہے، کوئی اس طرح کا سلسلہ تو نہیں ہے؟ ابھی آپ میرے چاروں طرف یہ دیکھ سکتے ہیں کہ الحمدللہ 4 کنال میں ہمارا یہ ریہیبلیٹیشن ہے، اور یہاں پہ پراپر ہم نے کوئی باڑ نہیں لگائے، کوئی جال نہیں لگائے، اس طرح کوئی پابندی کی وہ جگہ ہم نے نہیں بنائی،
प्रॉपर वो जहाँ पे हम बैठते हमारे साथ बैठते, जहाँ पे हम घूमते, यहाँ रिहेबिलिटेशन के अंदर ये ग्राउंड है, यहाँ पे सारा दिन हमारे साथ एक्टिविटीज। मुझे थोड़ी सी हैरत हुई थी जब मैं यहाँ पर दाखिल हुआ ना, क्योंकि मैंने जितने भी वैसे देखे हैं ना, इधर उधर गुजरते तो हर जगह पर बड़ी कांटादार तारें लगी हुई और बड़ा जिस तरह जहर वाला माहौल बना होता है। जब मैं यहाँ से दाखिल हुआ तो मैंने देखा कि दीवार भी आगे खुली है जी, है मतलब तो बड़ी खूबसूरत जगह, आपने सफाई का और बड़ी अजीम बिल्डिंग बनाई हुई है। और मैंने कहा ये किस तरह की जगह है यहाँ पर। सबसे पहले आपकी बात को मैं अप्रिशिएट करता हूँ। यही हमारी फोकस है कि जो मरीज हमें उसी ने मर्ज से नफरत होना चाहिए, इंसान से नहीं। उनको प्यार दोगे तो लाजमी आपको प्यार मिलेगा। मैं कहता हूँ कि अभी हमारा 3रे महीने में हम दाखिल हुए, लेकिन अभी तक प्रॉपर यहाँ पे हमारे साथ इस तरह कोई मसला पेश नहीं आया और ना कोई पेशेंट यहाँ से भागने की अभी तक इस तरह कोई माहौल हमें, क्योंकि वो जो कहते हैं हम उसको प्रॉपर वही फैसिलिटेट करते हैं। और यहाँ पे उसके हवाले से नशे के अलावा वो जो चाहते हैं वो सरगर्मियाँ हम यहाँ उसके लिए करते हैं। सही, चलें ठीक है, इंशाल्लाह आप कुछ लोगों से ही बात करते हैं इंशाल्लाह। वेलकम जी, वेलकम जी। तो नाज़रीन, अभी आपने इदारे के CEO नासिर इकबाल साहब की बात सुनी आपने। अभी मैं इस वक्त मौजूद हूँ इस इदारे के चेयरमैन फरहान साहब के पास। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है, खैरियत से हैं? खैरियत से, आप ठीक ठाक हैं? शुक्र है। बस आज हम आपके इदारे में आए हैं, मरीज भी लेकर एक आए हैं। जी। मैंने कहा चलें इस बहाने जो है ना आपके इदारे का भी तारफ़ हो जाए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का भला हो जाए। असल चीज़ तो ये है कि लोगों का भला हो जाए, एक अच्छा इदारा उनको मिल जाए और यहाँ पर आकर वो अपने प्यारों का जो है वो इलाज करवा सकें। तो अभी फरहान साहब से ही मेरी बात हो रही थी, तो एक मुझे इस हवाले से ये बताएं कि यहाँ पर जो मरीज़ आपके आते हैं पास आते हैं, उनके खाने पीने में का क्या हिसाब किताब होता है, क्या? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आपका बहुत शुक्रिया कि आप आए और बहुत दूर से आ गए और यहाँ तशरीफ़ लाए। स्वात एक खूबसूरत जगह है, खूबसूरत वैली है, और जहाँ पर आप बैठे हुए हैं तो ये स्वात का सबसे ज़्यादा खूबसूरत मुकाम है, टाउनशिप स्वात। और हमारा इदारा रोशन हेल्थ केयर रिहेबिलिटेशन जो कि एक रजिस्टर इदारा है, और इसमें हमारी कोशिश है हमारी स्टाफ और हमारी वॉलंटियर टीम्स हो लोग जो नशे की लत में मुब्तला होते हैं, जिसका कोई ना होता है और ना उनका कोई सहारा होता है, तो उसको हम जो है वॉलंटियर के थ्रू को नहीं, इसके लिए हमने एक बेहतरीन सेटअप बनाया हुआ है, उनकी इलाज करवा रहे हैं। और इसमें हमारे साथ सीनियर डॉक्टर्स, साइकोलॉजिस्ट और साइकाट्रिस्ट भी शरीक हैं। तो एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म के तहत हम आई जितने भी पेशेंट से आते हैं तो इसका प्रॉपर इलाज करते हैं, और इलाज के साथ साथ जो है उनको हम हुनर सिखाते हैं। और बाहर हुनर के साथ जब वो घर छुट्टी जाते हैं या डिस्चार्ज होते हैं तो उसके लिए हम कारोबार प्लान्स भी एक्टिव किया होता है। बाहर सीटों पे लोगों के साथ बात किए हुए होते हैं, ताकि ये जब यहाँ से फारिग हो जाए तो अपने काम काज या बच्चे या अपने बड़ों के लिए कुछ कमाएं। हुनर में आप क्या क्या सिखाते हैं? हुनर में ज़्यादातर जो है ये लोग जो होते हैं ये काम मजदूरी वगैरह करते हैं, लेकिन यहाँ पर हम इसको जितने भी छोटे छोटे कारोबार हैं उसकी हुनर हम यहाँ सिखाते हैं जी। अच्छा, इसके अलावा जो है हमारे साथ अभी पूरे पाकिस्तान से लोग यहाँ आते हैं, और इसमें तकरीबन ये है कि जिसका कोई मतलब सपोर्ट नहीं होता माली हैसियत से, तो उसको हम इंशाल्लाह यहाँ पर फ्री इलाज भी करवा रहे हैं। सिर्फ मेडिसिन और इसका जो खर्चा है वो घर पे अफोर्ड होता है, और बाकी जितनी भी हमारे अपनी जेब से करवा रहे हैं। यानी आपका कहने का मकसद ये है कि बाद ऐसे लोग हैं जो बहुत उनके पास गुंजाइश नहीं है, बहुत गरीब हैं, उनका मेडिसिन का वो बस खर्चा दे, बाकी फूड का बाकी जो है वो इलाज आप यहाँ पर फ्री। यहाँ पर हमारे साथ बहुत कोऑपरेटिव है यहाँ की सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट जो है। अच्छा, उसके साथ हम राब्ते में होते हैं, सरकारी डिपार्टमेंट जो होते हैं। अच्छा। तो यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह हमने 1 महीने के अंदर अभी 20 पेशेंट जो है वो डिस्चार्ज करके अभी अपनी अपनी कमाई रोजगार में जो है मुब्तला हो चुके। अच्छा, 1 महीने में? 1 महीने में ठीक नहीं, मतलब इस महीने के अंदर, 3 महीने हमारा कोर्स होता है पूरा। अच्छा, अभी हमने अपना हमारा बिल्डिंग भी देखा, ये कम से कम 5-6 कनाल में है, और हमने एक प्रॉपर अप्रूवल हॉस्पिटल जो है ये खुला हुआ है यहाँ पर। बाकी जगहों पे जो है वो सेंटर्स होते हैं खाली, लेकिन हमने पूरा सिस्टम यहाँ पर आपने देखना, ना कोई लोगों को बंद करते हैं। बाकी अवेयरनेस है, आप माहौल भी देख लें, नेचुरल माहौल। माहौल तो मैंने देख लिया,
اور بھی ہم نے دیکھے ہوئے ہیں باہر جو ہے کانٹادار تاریں لگی ہوتی ہیں، اونچی اونچی دیواریں، اور جیل کا ماحول بنا ہوتا ہے. تو یہاں پر میں نے دیکھا کہ بالکل اوپن ماحول ہے جی جی. اور بڑا صاف ستھرا. اصل میں ہم سارے لوگوں کو کہتے ہیں کہ آپ ہمیں ڈائریکٹلی ابھی اپنے پیشنٹس کے ساتھ ملاقات کروا دیتے ہیں. آپ ان سے پوچھیں کہانی کا پوزیشن اور میڈیسنس کا، آپ خود بھی ان سے پوچھ لیں. ٹھیک ہے انشاءاللہ. ایسا نہ ہو کہ میں نہیں آپ کو سمجھایا، تم خود پوچھ لیں اور پیشنٹ سے بھی ملتے ہیں، آپ کے پیشنٹ سے ملے، ان سے بات کریں کہ وہ کیا فیل کر رہے ہیں یہاں پر اور اس کی علاج. اچھا آپ کے اس ادارے کو بھی صرف 2-3 مہینے ہی ہوئے ہیں؟ یہ ہمارے 3 مہینے ابھی افتتاح نہیں ہوئے، لیکن الحمدللہ یہاں پر ہمارے ساتھ افتتاح بھی کرنا ہے آپ نے؟ ہاں افتتاح بھی کرنا ہے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے، چلیں آپ کے کچھ لوگوں سے ہی ملتے ہیں. جی جی شکریہ. السلام علیکم. السلام 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 السلام. کیونکہ میں بات اردو میں کروں گا کہ ہمارے مہمان جو ہیں اردو سمجھتے ہیں، تو سب سے میں پہلے اپنی آنے والے مہمانوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں، کیونکہ وہ خصوصاً اسپیشلی میری دوست کہ وہ آئی اور اسلام آباد سے آ گئی. خصوصی ایک مریض بھی تھا، وہ بھی ساتھ لے کر آئی بابا کو. تو ان کو خوش آمدید کہتے ہیں روشن ہیلتھ کیئر میں. اور بات یہ ہے کہ آپ سارے ناراض لگ رہے ہیں، کیوں؟ مہمان ہے. اچھا تو بابا کے لیے بھی ویلکم کرے، کیونکہ آج کے بعد اس کے ساتھ آپ کے ساتھ رہنا ہوگا نا، اس کے لیے بھی ویلکم کرے اس تاریخ میں. اصل میں یہ وہ بندے ہیں جو عموماً آپ کو راستے گلیوں میں نظر آئیں گے، جہاں پر گندے نالیاں ہوتے ہیں وہاں پر یہ سارے لوگ آپ کو آئیں گے سامنے. یہ وہ نشہ ہوتا ہے جس کی وجہ سے ان سارے لوگوں کے جو ہیں آپ کے سامنے یہ بیوٹیفل خوبصورت چہرے یہ دوسری دنیا کی طرف چلے گئے ہوتے ہیں، اپنی دنیا سے بے خبر ہے. لیکن الحمدللہ یہاں پر ریکوری آپ کے سامنے ہے اور الحمدللہ آپ کو صاف چہرے نظر آئیں گے. اس میں پورے پاکستان کی کراچی سے راولپنڈی سے سارے لوگ یہاں پر شامل ہیں اور آپ کے سامنے. تو آپ بھی ان دو کلمات جو ہے اپنے پیش کریں یہاں پر اپنی. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، صدق اللہ العلی العظیم. میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید کی ایک آیت کریمہ تلاوت کی ہے. اس میں اللہ رب العزت نے ہمیں پیدا کرنے کا مقصد بتایا کہ اللہ نے آپ کو کیوں پیدا کیا، مجھے کیوں پیدا کیا. ٹھیک ہے نا؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ میں نے انسانوں کو اور جنوں کو اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا. کس کے لیے پیدا کیا؟ اپنی بندگی کے لیے. یعنی ہم بے مقصد پیدا نہیں ہوئے. ایسا نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بس ویسے ہی بس پیدا کر کے چھوڑ دیا، بلکہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے پیدا کرنے کے بعد ہمارا ایک مقصد رکھا ہے کہ اس مقصد کے تحت ہم نے زندگی گزارنی ہے. ٹھیک ہے؟ اور وہ مقصد کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی بندگی کرنا، اللہ تعالیٰ کی بندگی کرنا. تو اللہ تعالیٰ کی بندگی یہ ہے کہ ہم اپنی پوری زندگی میں صبح ہو، شام ہو، دن ہو، رات ہو، گھر میں ہوں یا گھر سے باہر ہوں، ہم کاروبار کر رہے ہوں یا کچھ بھی کر رہے ہوں، ہر کام کو اللہ کی مرضی کے مطابق کرنا، یہ ہماری زندگی کا مقصد ہے. ٹھیک ہے نا؟ جب ہم اس مقصد سے ہٹ جاتے ہیں تو اور پھر توبہ نہیں کرتے، جب ہم ایک غلط راستے پر چلتے ہیں اور غلط راستے پر چلنے کے بعد توبہ نہیں کرتے، تو پھر وہ حدیث میں آتا ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب ایک بندہ گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے. ٹھیک ہے؟ اگر وہ توبہ کر لے تو وہ نقطہ مٹ جاتا ہے، اگر وہ توبہ نہ کرے
پھر دوسرا گناہ کرتا ہے تو دوسرا نقطہ لگ جاتا ہے، تیسرا گناہ کرتا ہے، تیسرا، کرتے 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 ایک وقت آتا ہے اس کا پورا دل کالا ہو جاتا ہے، اور جس وقت پورا دل کالا ہو جاتا ہے تو پھر اس کے لیے ہدایت کے دروازے بند ہو جاتے ہیں، اور پھر اس کو کوئی چیز ہدایت نہیں دے سکتی، اور پھر وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تباہ و برباد ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ ادارہ بھی ایک توبہ کرنے کی جگہ سمجھ لیا. ٹھیک ہے نا، کہ آپ سے غلطی ہو گئی، یا آپ کو کسی اور نے آپ سے غلطی کرا دی، آپ غلط راستے پر چل پڑے، تو آپ کے لیے یہ ادارہ ایک اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ یہاں پر آ کر گویا کہ آپ توبہ کرتے ہیں. ٹھیک ہے نا، اپنے گناہوں سے، اس غلط راستے سے توبہ کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے وعدہ کرتے ہیں، عہد کرتے ہیں کہ اللہ جو مجھ سے غلطی ہو گئی اس سے جو ہے وہ میں اس راستے پر دوبارہ نہیں چلوں گا. اور کچھ جو ہے وہ اسباب کے درجے میں یہاں پر آپ کا علاج ہوتا ہے، آپ کو ادویات دی جاتی ہے، میڈیسن، دیگر جو بھی یہاں پر طریقہ کار ہوتا ہے علاج کا، وہ ڈاکٹر حضرات بہتر جانتے ہیں، تو وہ بھی ساتھ چلتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ آپ کی جو ہے وہ اخلاقی تربیت ہوتی ہے یہاں پر. اور ایک بات یاد رکھیں، آپ کے دل میں یہ خیال آتا ہوگا، آپ کے دل میں یہ بات آتی ہوگی کہ ہم کیسے ٹھیک ہوں گے. ٹھیک ہے نا، دیکھیں دنیا میں کوئی ایسا کام نہیں ہے جس کا حل نہ ہو. ٹھیک ہے نا، ہم بحیثیت مسلمان ہمارا یہ عقیدہ اور نظریہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو کرنا چاہے اس کو کوئی روک نہیں سکتا، اور اللہ تعالیٰ جس کو روکنا چاہے اس کو کوئی کر نہیں سکتا. اللہ جس کو فائدہ دینا چاہے اسے کوئی روک نہیں سکتا، اور اللہ کسی کو نقصان دینا چاہے اسے بھی کوئی روک نہیں سکتا. ٹھیک ہے نا، آپ نے مایوس نہیں ہونا، یعنی دل میں یہ مایوسی نہیں لانی اپنے دل میں کہ پتہ نہیں ہم ٹھیک ہوں گے نہیں ہوں گے اور پتہ نہیں کیا ہوگا. ہر چیز کا سب سے بہترین ایک حل میں آپ کو بتاتا ہوں. آپ یہاں پر ہوتے ہیں اور یہاں پر آپ کے پاس بہت وقت ہے. جو آدمی باہر ہوتا ہے نا، اس کی مصروفیات ہوتی ہیں بہت ساری، کاروبار کر رہا ہے، کوئی کیا کام کر رہا ہے، گھر کی مصروفیات ہیں، ٹینشنیں ہوتی ہیں، پریشانیاں ہوتی ہیں، وقت نہیں ملتا. لیکن یہاں پر آپ کے پاس بہت وقت ہے. اس وقت کو قیمتی بنا کر ایک کام بس آپ کریں. آپ روزانہ ہر نماز کے بعد 2 رکعت نفل پڑھا کریں، 2 رکعت نفل حاجت کے پڑھا کریں، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کریں کہ اے اللہ، میرا جو مرض ہے، میری جو بیماری ہے، میں توبہ کرتا ہوں، تجھ سے معافی مانگتا ہوں جو مجھ سے غلطی ہوگی، مجھے تو صحت یاب کر دے، آئندہ کے لیے جو ہے میں اس سے توبہ کرتا ہوں. تو یہ 2 رکعت نفل پڑھ کے دعا کرنا، اس کے اندر اتنی بڑی طاقت ہے کہ اتنی بڑی طاقت کسی اور چیز میں نہیں ہے. آپ یقین کریں، یعنی ویسے تو یہ نبیوں کا طریقہ ہے، انبیاء نے سکھایا، اللہ نے اور اللہ کے رسول نے سکھایا، صحابہ کرام اسی طریقے پر عمل کرتے تھے. اور میں اپنی زندگی کے بے شمار ایسے واقعات ہیں کہ میں اپنا بتاؤں نا، مجھے ایک بیماری تھی. ٹھیک ہے نا، بہت سال پہلے کی بات ہے، اور وہ بیماری کوئی 15 سال تک رہی. مجھے کوئی امید نہیں تھی کہ میں ٹھیک ہو جاؤں گا. میں سمجھتا تھا یہ ساری زندگی کی بیماری ہے، اور میں نے کوئی دوائی بھی اس کی نہیں کھائی. صرف ہر نماز کے بعد 2 رکعت نفل پڑھ کے میں دعا کرتا تھا، اللہ مجھے اس سے نجات عطا کر. ٹھیک ہے نا، اور اللہ تعالیٰ نے اس سے نجات عطا کر دی. اور کئی ایسے مسائل ہیں جن کے لیے 2 رکعت نفل پڑھ کے اللہ سے دعا کی کہ اللہ میرا یہ مسئلہ حل ہو جائے، اللہ تعالیٰ نے حل کر دیا. ٹھیک ہے نا، آپ نے مایوس نہیں ہونا. ٹھیک ہے نا، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے. آپ یہاں پر آپ کے پاس بہت وقت ہے. ٹھیک ہے نا، بہت کھلا ٹائم آپ کے پاس. آپ یہاں پر کوئی کاروبار نہیں کر رہے، کوئی بزنس نہیں کر رہے، کوئی گھر کی پریشانیاں نہیں آپ پر، جی چینی لانی، آٹا لانا ہے، دودھ لانا ہے، بجلی کا بل دینا ہے، کوئی پریشانی نہیں ہے آپ کو یہاں پر. اس سے فائدہ اٹھائیں. آپ کے پاس مہینہ وقت ہے، 2 مہینے وقت ہے. اس میں آپ جتنا زیادہ ہو سکے 2 رکعت نفل پڑھیں، حاجت کے دل میں یہ ارادہ کر کے کہ میں اس مقصد کے لیے پڑھ رہا ہوں کہ مجھے صحت مل جائے. ٹھیک ہے نا، اور اللہ تعالیٰ یہاں سے جانے کے بعد مجھے دوبارہ اس راستے پر، غلط راستے پر نہ چلائے. ٹھیک ہے نا، بس یہی مختصر سی آپ سے بات کرنی تھی. اللہ تعالیٰ سے دعا کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو صحت یابی نصیب فرمائے. بہت بہت شکریہ. ابھی میں اپنے جواد صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ آئے، لیکن ان سے پہلے میں یہ کہوں گا کہ اس میں زیادہ تر لوگ جو ہے وہ بالکل فری ہم نے ایڈ کیا ہوا ہے. کم از کم 3-4 بندے جو ہے وہ ہوں گے، لیکن اس کے علاوہ اگر میں آپ کو ایک دکھاؤں تو ٹائم زیادہ لگے گا. لیکن سارے جو ہے وہ ہم الحمدللہ کہ اللہ پاک کی کاوشوں سے جو ہے ہم فری ایڈمٹ کر رہے ہیں. جیسا کہ یہ راول پنڈی سے آئے ہوئے ہیں، یہ آپ کی شہر سے، تو یہ بھی الحمدللہ اس کی مون جو ہے وہ کینسر کی طرف چلا گیا تھا. اچھا، یہ اپنا مون جو ہے نہیں ہلا.
بند نہیں کرتا. الحمدللہ آپ کے سامنے بات کر رہے ہیں آپ. صحیح. تو آئس ایڈکشن تھا تو الحمدللہ یہ ٹھیک ہے, اس کے بچے بھی ہیں, یہ ٹھیک ہو کر اپنے بچوں کے پاس جائیں گے. تو یہی ہماری خواہش ہے. تو آپ بھی اٹھے اور تفصیلی بیان تو کر دیا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. ماشاء اللہ جی, فرحان بھائی کا اگر آ کے ہم نے سسٹم دیکھا, پہلے تو ایک فون پہ ہماری بات ہوئی تھی, تو فون پہ جب ہمیں پتہ چلا کہ انہوں نے ادھر ہاسپٹل بنائی ہے منشیات سے پاک کرنے کے لیے, روشن ہیلتھ کیئر کے نام سے, تو میں تو وہی سمجھا کہ جو ہم پنڈی اسلام آباد میں روٹین پہ دیکھتے تھے. تو جب بلڈنگ کے اندر آیا تو دل خوش ہوا کہ ایک ماحول دیکھا, ایک سسٹم دیکھا. تو آپ سے جب ملا تو اور دل خوش ہوا کہ یار اتنا بہترین سسٹم یہ دو بھائیوں نے اتنا بہترین, اور یہ ایک صدقہ جاریہ کر کے انہوں نے سٹارٹ کیا ہوا ہے. تو بہترین سسٹم ہے, اللہ کا شکر ہے. اور یہاں سے جو صحت یاب ہو کے جاتے ہیں ان کے لیے بھی ایک صدقہ جاریہ ہے اور آخرت کی نجات کا ذریعہ بنتا ہے. اور آپ کے لیے بھی ہے. میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں کہ آج سے میں ایک تھانے کا مثال تھی, کمیٹی کا ممبر بھی ہوں. 4 سے 5 دن پہلے کی بات ہے عید سے, کہ میں ایک تھانے میں موجود تھا. تو وہاں پہ ایڈیشنل SHO صاحب میرے ساتھ بڑا پریشان ہو کے آ کے بیٹھا نا, تو اس نے مجھے کہا کہ یار یہ ایک ہم نے لاوارث لاش لے کے آئے ہیں, اس کا والی وارث ہمیں کوئی نہیں ملا, تو اس کا کیا حل نکالیں. تو میں نے کہا یہ کدھر سے اٹھایا؟ کہتا ہے F11 مرکز سے ہم نے اٹھا کے تھانے لے کے آ گئے. تو میں نے کہا یہ کون ہے؟ کہتا ہے یہ پاؤڈر کا نشہ کرتا تھا, کوئی پاؤڈری تھا. تو اس کے جیب سے نہ ID کارڈ ملا, نہ کچھ چیز ملی, کچھ بھی نہیں ملا. تو پھر 7-8 ہزار کا خرچہ ہوا. نادرا سے ویریفیکیشن کروائی, اس کا پتہ چلا کہ وہ چکوال کا تھا. پھر ہم نے اس کے ID کارڈ سے نمبر نکالے. پھر یہاں تک کہ اس کے بھائی کو جب ہم نے کال کی تو اس کے بھائی نے کہا کہ یہ میرا بھائی نہیں ہے. اس کے بھائی نے کہا کہ یہ میرا بھائی ہی نہیں ہے, کیونکہ نادرا کی ویریفیکیشن کی اس کے بھائی کی آ گئی, لیکن وہ اپنے بھائی ماننے سے انکار کر دیا. یہ اتنی بڑی لعنت والے نشے ہیں. اللہ پاک سب کو اس سے محفوظ رکھے اور بچائے. تو اللہ پاک ان کی کاوشوں کو قبول کرے. بہت شکریہ آپ کا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے فرحان صاحب کا بہت شکریہ کہ اتنی معزز مہمان یہاں پہ اس نے انوائٹ کیا, اور ہمارے روشن ہیلتھ کیئر ریہیبلیٹیشن سینٹر میں اس کو نہیں کہتے, میں اس کو اپنا گھر زماکور پشتوں میں اس کو کہتا ہوں. اور الحمدللہ ایک فیملی کی طرح یہاں پہ جتنی بھی پیشنٹ ہیں ہمارے ساتھ تعاون کر رہے ہیں. اور الحمدللہ ثم الحمدللہ کہ ابھی تک ایسا کوئی ایشو ابھی تک ہمارے سامنے تقریباً 3را مہینہ ہمارا شروع ہے کہ سامنے نہیں آیا. اس لیے ہم نے یہ جگہ بالکل اوپن ہی رکھی ہے, کیونکہ اس پہ کوئی پابندی نہیں, لیکن نشے سے سائڈ پہ رکھا ہے. تو الحمدللہ یہ لوگ بھی تعاون کر رہے ہیں, اور اسی تعاون کے بدولت یعنی جو پروسیجر 4 منتھ کا ہوتا ہے وہ میں نے انشاءاللہ الحمدللہ یعنی تقریباً 1 مہینے میں حاصل کیے. ابھی آپ لوگوں کا یعنی فرحان کے ساتھ اس کی تصویریں سابقہ ہے, آپ نے شاید دیکھے ہوگی, اور ابھی بھی آپ ان لوگوں کی کنڈیشن دیکھ رہے ہیں. تو یہ ہماری کوشش ہے 1 منتھ کا, کیونکہ یہاں پہ ہم آئے ہیں اس طرح نہیں کہ جس طرح بھائی نے بتایا کہ میں نے باہر کا ماحول دیکھا ہے, ریہیبلیٹیشن دیکھے. یہاں پہ ہم سوچ یہ ہے کہ انسانی خدمت کرنی ہے. پیسوں کے بارے میں, پیسے تو ہم اس طرح ہوتے ہیں اس میں کمائی جا سکتے, لیکن ایک انسان کی زندگی بچانا پوری انسانیت کو بچانا ہے. تو آپ بھی آج ہمارے اس دہلیز پہ آئے تو آپ کا بہت بہت مشکور ہے, اور یہ تکلیف آپ کو بار بار دیں گے کہ آپ ہمارے حوصلہ افزائی کے لیے انشاءاللہ یہاں آتے رہے, اور ہمارے لائق جو بھی انشاءاللہ سوات میں جو بھی کام یا جو بھی خدمت ہو تو ہم اینی ٹائم اویلیبل ہے, ہمارے لائق جو بھی ہوگا انشاءاللہ. اور آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے اتنا قیمتی وقت نکالا اور ہمارے لیے آئے. بہت بہت شکریہ. اچھا, آپ کا نام کیا ہے؟ محمد زادہ. محمد زادہ. کہاں سے آئے ہیں آپ؟ کلام مڈلدان سے. کلام سے, ٹھیک ہے. اور کتنا عرصہ ہو گیا یہاں پر آپ کو؟ یہاں پہ ہمارا تقریباً 1 مہینہ اور 15 دن ہو گئے. 15 دن. جی کیا کرتے تھے آپ؟
میں تو کوئی نشے مشے کر رہا تھا چرس کا اور بد سگریٹ بازی پی رہا تھا. کتنے سال آپ نے یہ نشہ کیا؟ تقریباً 12-13 سال سے کر رہا تھا. 12-13 سال. ابھی یہاں پر مہینہ ڈیڑھ ہو گیا. جی سر. تو کیا صورتحال ہے ابھی؟ اب بہت اچھا ماحول ہے, بہت گھر جیسا ماحول ہے, بہت خوبصورت اچھے لوگ ہیں, پیار محبت دینے والا لوگ ہیں, کھانا پینا اچھا ہوتا ہے؟ بہت اچھا, بہت زبردست, بہت. پہلے سے میں اپنے صحت کو دیکھ رہا ہوں, ابھی میں اپنے ہاتھوں پہ یہ ڈالا ہوا ہے, میں نے چیک کر رہا ہوں کہ میرا صحت خراب ہو رہی ہے کہ بڑھ رہا ہے. یہ اچھا, شکر الحمدللہ بڑھ رہا ہے. یہ ابھی دگا پھنسا ہوا ہے یہاں پہ, کیونکہ ہمارا اتنا, میں مطمئن ہوں کہ میں 1 سال پورا گزاروں گا اس کے ساتھ انشاءاللہ. ہمارا پورا ارادہ ہے. آپ کا نام کیا ہے؟ عامر. عامر. ہاں جی عامر. آپ کہاں سے آئے ہیں؟ پنڈی سے. راولپنڈی سے. آپ کو کیا مسئلہ تھا؟ میں آئس پیتا تھا 2016 سے. اچھا جی جی. یہ 5-6 سال آپ نے آئس؟ جی, وہ میرا منہ کینسر پہ جا رہا تھا. اچھا. میں خود آیا ہوں راولپنڈی سے, خود آیا ہوں. اس کے ساتھ فیس بک پہ پہلے یعنی آپ بات نہیں کر سکتے تھے؟ نہیں, بات کر سکتا تھا لیکن ٹیڑھا تھا. ہاں ٹیڑھا تھا. آپ یہاں پر آپ کا فیس دے رہے ہیں کہ فری علاج؟ نہیں, فری ہوں جی. آپ کو فری علاج ہو رہا ہے؟ فری ہوں جی. ٹھیک. کتنا عرصہ ہو گیا آپ کو یہاں پر؟ کچھ کم 2 مہینے ہو گئے ہیں جی. ابھی کیسا محسوس کر رہے ہیں آپ؟ بہت اچھا محسوس کر رہا ہوں جی. پہلے تنگ تھا, ابھی بالکل ریلیکس ہوں جی. نیند آتی ہے رات کو؟ ہاں بالکل صحیح ہے جی. گولی مولی نہیں کھاتے ہوں. اچھا, ویسے ہی بالکل جی. نارمل یہاں پر ابھی گولیاں علاج میڈیسن تو کھاتے ہیں؟ ہاں کھایا ہے جی, 1 مہینے تک کھایا. ابھی بس اپنا نیند کرتا ہوں. اچھا, ابھی صحیح کرتے ہیں اپنی. ٹھیک ہے, کسی اور کو دے دیں. چھوٹے بچے کو دے دیں. ادھر ہی اپنی جگہ پہ چلے جاؤ, اپنی جگہ پہ. بسم اللہ. آپ کا نام کیا ہے؟ ابرار حسین. ابرار حسین. آپ کہاں سے آئے ہیں؟ میں گنبت میں سے آیا ہوں, سوات میں. اچھا, سوات میں ہی ہے. تو کتنی اسکول پڑھے آپ؟ ہم 10th کلاس میں. 10 کلاس میں. ہاں جی. کیا کرتے تھے آپ؟ ہم 2 سال سے آئس پیتا تھا. آپ بھی آئس پیتے تھے؟ 2 سال تک آپ پیتے تھے. تو پھر یہاں پر کتنا عرصہ ہو گیا؟ ہمارا 1 مہینہ ہو گیا. 1 مہینہ ہو گیا. ابھی ٹھیک ہو گئے؟ اب ہم ٹھیک ہے. اور یہ اسپتال بہت ٹھیک ہے, یہ ہمارا گھر ہے. اچھا. ہاں, اس میں بہت. یہاں پر اور کچھ سکھاتے بھی ہیں آپ کو؟ ہاں جی. کیا سکھاتے ہیں؟ بس گیم کھیلتے ہیں. گیم کھیلتا ہے. کون سی گیم کھیلتے ہیں؟ اس میں مدرسہ بھی ہے. اچھا, قرآن بھی پڑھاتے ہیں؟ اچھا, گیم بھی ہے اور کھانا وانا اور سامان ٹھیک ہے. اچھا چلیں, ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. آپ کا نام کیا ہے؟ میرا نام معاذ ہے. معاذ. میں بھی سوات کا رہنے والا ہوں. سوات کے رہنے والی ہیں. تو اسکول کتنا پڑھا آپ نے؟ اسکول 9 کلاس تک میں نے پڑھا. اس کے بعد نشے کر رہے تھے 3 سال تک. کیا نشہ کرتے تھے آپ؟ چرس بھی پیتا تھا اور گولی بھی کر رہا تھا. چرس بھی اور گولی بھی؟ جی. تو پھر 3 سال یہ نشہ کرتے, گھر میں ہوتے تھے باہر جا؟ نہیں, گھر میں بھی, باہر بھی, رہتے بھی باہر کر رہا تھا بہت زیادہ. اچھا, پھر یہاں پر آپ کتنا عرصہ ہو گیا؟ یہاں پر میرا بس 3 تاریخ تک 2 مہینے پورے ہو جائے. اچھا, ابھی ٹھیک ہو گئے؟ ابھی انشاءاللہ بہت ٹھیک. تو ابھی آئندہ آگے کیا ارادہ ہے آپ کا؟ آگے کا بس میرا ارادہ ہے کہ میں زندگی میں بھی نشے کو ہاتھ نہیں لگاؤں انشاءاللہ. چلیں ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ. کسی اور کو دے دیں. وہ بابا جی کو دے دیں. کریں گے؟ اچھا, وہ نہیں کریں گے. ادھر آ جائیں. محمد. اچھا اچھا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا نام ہے آپ کا؟ محمد ظفر. محمد ظفر. اچھا اچھا. محمد ظفر, آپ کہاں سے آئے ہیں؟ کراچی سے. کراچی سے آئے ہیں آپ. اچھا اچھا. تو کس نے بتایا آپ کو یہاں کا؟ یہاں میرے چاچا کے دوست ہیں انور, انہوں نے بتایا تھا. کراچی میں ہی ہوتے ہیں وہ؟ نہیں, وہ سوات میں ہی ہوتے ہیں. اچھا, سوات میں ہوتے ہیں, انہوں نے بتایا. مہاجر ہیں آپ؟ جی. اچھا اچھا. تو کیا کرتے تھے آپ؟ میں کرسٹال اور آئس پیتا تھا. اچھا, کتنا عرصہ؟ میرے کو نشہ کرتے ہوئے تو 16-17 سال ہو گئے, لیکن آئس تو 6-7 سال سے پی رہا ہوں. اچھا, نشہ کرتے ہوئے کون سا نشہ کرتے ہوئے 16-17 سال ہو گئے؟ ہر نشہ ہی آزما لیا ہم نے. چرس وغیرہ سب؟ اچھا, سب کچھ. اچھا, اور آئس کے 4-5 سال ہو گئے؟ ہاں, 6-7 سال آئس اور کرسٹال پیا تھا. اچھا اچھا. یہاں پر کتنا عرصہ ہو گیا؟ یہ میرا 4تھا مہینہ ہے. 4تھا مہینہ ہے. ابھی تو اللہ کا شکر ہے, جب آیا تھا جب اور ابھی میں بہت فرق. ابھی مطلب یہاں پر اب کوئی کچھ نشہ نہیں کر رہے؟ کچھ نہیں جی, نہیں. 4 مہینے ہو گئے. اور طبیعت ابھی ٹھیک ہے؟ بالکل, اللہ کا شکر ہے. دل کرتا ہے نشہ کرنے میں؟ نہیں, اب تو دل ہٹ گیا ہے بس. اچھا, دل ہٹ کے. چلیے, اللہ تعالیٰ ہٹائے اور ٹھیک صحت یاب کرے آپ. اچھا, بیٹھ جائیں.
میں اسلام آباد آنے والے مہمانوں کو سلام کرتا ہوں. وعلیکم السلام. اور میں 52 سال سے افیم کھاتا تھا. اچھا 52 سال سے. 52 سال سے. میں 68 سال میرا عمر ہے. اچھا. میں 16-17 سال سے بعد میں نے وہ یہ افیم اور نشے بہت زیادہ 16-17 سال کی عمر میں شروع کر دیا. ابھی 52 سال ہو گیا. یہ ابھی میں یہ اسپتال آیا ہوں تو ادھر مجھے وہ سارے نشے ختم ہو گیا, افیم بھی ختم ہو گیا, سب کچھ ختم ہو گیا. اچھا. میں بڑا خوش ہوں. یہاں اپنے ماں باپ کے جیسے پیار دے رہا ہے. اچھا. اس اور سینٹروں کے جیسا نہیں ہے مارنا یہ وہ یہ نہیں ہے, بس پیار ہے. یہ تینوں کا بہت زیادہ پیار ہے. یہ جو جس سینٹر کے جو مالک ہے یہ بڑا پیار کرتے ہیں بچوں کے ساتھ, ہم لوگوں کے ساتھ. ابھی ہم بڑا خوش ہیں. ہم بولتے ہیں کہ ہم پورے زندگی گزارے. ان 50 سالوں میں آپ نے کبھی پہلے نہیں علاج کرایا؟ نہیں. اچھا پہلے نہیں کرایا؟ نہیں, بس ہم نے پہلا بس اپنے سینٹر میں لایا تھا. اور ہم ابھی بالکل ٹھیک. کتنے مہینے ہو گئے یہاں پر؟ یہاں 2 مہینے ہو گئے. 2 مہینے ہو گئے. ابھی مطلب ٹھیک ہو گیا؟ بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں, بڑا خوش ہوں. میرا گھر والے تھے, اس کے سامنے ہم بولتے ہم گھر نہیں جاتے. اچھا. ہم یہاں رہے گا. صحیح. ہاں بس. اور یہ ہم لوگوں کو جو پیار دیتے وہ ماں باپ, اپنا ماں باپ بھی نہیں دے سکتا ہے. اچھا. تو پیار کے ساتھ سب کچھ ہوتا ہے. یہ بڑے ہم کھیلتے ہیں. ہم نے باقی یہاں پر میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ کے بھی باقی سب کے کپڑے صاف ستھرے بالکل. ہاں یہ تو ہے جی. بس یہ عید ہم نے ایسے منایا کہ پورا پاکستان میں ایسی عید نہیں منایا ہوگا. جب ہم نے بیل کاٹ دیا, بڑا خوشیاں کی. یہ 3-4-5 دن بڑا خوشیاں, ایسے خوشیاں پورا سوات میں نہیں ہوئے, پورا پاکستان میں بھی نہیں ہوئے جیسے اس سینٹر روشن سینٹر میں ہوا. اچھا. اب روشن سینٹر جو ہے یہ بس ایسی فضول سینٹر ہے. باقی بس یہ وہ مارنے کے لیے ہے اور بگانے کے لیے ہے. یہ جو ہے یہ کام کیے. ہمارا اس سے کوئی لالچ نہیں ہے, لیکن یہ کہ جو اللہ کے سامنے میں آپ کو وہ ہم بتا رہا ہوں. اچھا. جو یہ اتنا سب. آپ کی کوئی فیس وغیرہ؟ میں اپنا فیس, میرے پاس یہ روم ہے اپنا. اور فیس میں. اچھا آپ نے اپنا اسپیشل روم لیا ہوا ہے؟ ٹھیک ہے ٹھیک ہے, اس کی آپ فیس دیتے ہیں؟ ہاں میرا اپنا روم ہے. اور یہ روم کا کیا ہے, اگر ہم یہ پیسے بھی نہیں ہوتے تو یہ ہمارے ساتھ کرتا ہے. فیس کی بات ہم ایک بچے کے ساتھ ایسے محبت ہے کہ یہ سب آئس کی اور باقی نشوں کے لڑکے ہیں سارے ایک مہینہ میں سیٹ ہو جاتے ہیں. اس کے پیار سے یہ آتا ہے یہ میرا بچہ ہے. یہ نہیں بولتے کہ میں سینٹر کا مالک ہوں یا میرا یہ وہ. نہیں نہیں یہ نہیں ہے. یہ بات ہم بڑا خوش ہے. اور ہم سارے پاکستان کو یہ ایک خوشخبری دیتے ہیں کہ جو بھی ایسی آفت میں وہ سوات روشن ہسپتال میں آئے. فرمان صاحب ہے, ناصر صاحب ہے, شاکر صاحب ہے. یہ ہم سے ماں باپ سے زیادہ ہے. ماں اور آپ کو کیا بتاؤ. چلے اللہ تعالیٰ ان کو بھی جزائے خیر دے اور اللہ تعالیٰ آپ کو بھی صحت یاب کرے. محمد, ابھی ہم آپ کو ان کے کچھ ایسے کچھ مریضوں سے ملواتے ہیں کہ جن کا علاج مکمل ہو گیا ہے اور ان کو بس چھٹی ہو گئی ہے, انہوں نے اپنے گھر جانا ہے. ان میں سے ایک, آپ کا نام کیا ہے؟ فیصل جی. فیصل نام ہے. کہاں سے آئے ہیں آپ؟ گنبد میرے سوات. اچھا آپ بھی سوات گئی ہیں. ہاں. اور کیا کرتے تھے آپ؟ ہم تو آئس پیتے اور چرسوں. کتنا عرصہ؟ پاؤڈر اور چرس آئس. پاؤڈر چرس آئس. کتنے سال آپ پیتے رہے؟ تقریباً 4-5 سال سے. 4-5 سال. ویسے کام کیا کرتے تھے آپ؟ کام تو ڈبہ چلا رہے تھے. اچھا 4-5 سال یہ آپ نے نشہ کیا, پھر اس کے بعد یہاں آئے. یہاں کتنا عرصہ آپ کا علاج ہوا؟ سنگا علاج تقریباً 4 مہینے ہو گئے. اچھا 4 مہینے ہو گئے. ابھی آپ ٹھیک ہو گئے ہیں؟ اب آپ چلے جائیں گے؟ ٹھیک ہے. آئندہ تو کوئی ارادہ نہیں ہے پھر؟ بس ٹھیک ہے, اچھی بات ہے, توبہ کر لیں. چلیں اور کوئی اپنی مرضی سے کوئی بات کرنا چاہے تو کسی نے بات کرنی ہے؟ کسی اور نے؟ میں یہ میسیج دیتا ہوں جہاں بھی سینٹر ہو یہ نشوں کا, تو میں یہ بولتا ہوں کہ وہ سارا سوات آ کے روشن سینٹر میں داخل ہو جائے کہ اس کا کام ہو جائے. جو غریب ہو یا امیر ہو جو بھی ہو, پاکستان میں اور کسی جگہ میں اچھی سینٹر نہیں ہے. بغیر سوات میں جو سینٹر ہے روشن سینٹر, جس کا فرحان, ناصر خان اور شاکر خان چلاتا ہے, وہ ماں باپ کے جیسے چلاتے ہیں. جو بھی مریض ہو وہ سوات آ کے روشن میں داخل ہو جائے کہ کیا اس کے کام ہو جائے. بس یہ ایک میرا میسیج. آپ کا نام کیا ہے؟ میرا نام ہدایت اللہ شاہ. ہدایت اللہ شاہ. کہاں سے آئے ہیں آپ؟ میں لاہور سے آیا ہوں. لاہور سے آئے ہیں. آپ کیا نشہ کرتے تھے؟ میں
زیادہ تر تو میں پہلے انجیکشن لگاتا تھا اچھا لاہور میں وائٹ پاؤڈر کے، پھر وہ میں نے 5 سال ہو گیا چھوڑ دیا، میری والدہ فوت ہو گئی، اچھا تو پھر میں پنڈی چھپ گیا، اس کے بعد میں نے انجیکشن بھی چھوڑ دیے، سنف کرتا تھا جس کو سونگنا کہتے ہیں وہ بھی میں نے چھوڑ دیا، پھر میں کلائی پہ لگاتا تھا، ابھی میں کلائی پہ پیتا تھا تو میرے بھتیجا، یہ والا بھتیجا بیٹھا ہوا ہے، یہ لاہور میں آیا میرے دوسرے بھتیجے کے ولیمے میں، تو اس نے میری بہن کو بولا تھا کہ چاچا کا علاج میں کروا دوں گا، تو مجھے نہیں پتا تھا، یہ بول کے گیا تھا، تو میں بہن کے پاس گیا تو اس نے بولا کہ بھئی آپ جواد کے ساتھ بات کرو نا، پکا ٹائمنگ نہیں ہے میری، پکی میرا نظام نہیں ہے، میں ایڈکٹ ہوں، تو ایک میں کہتا ہوں کہ یہ رنگینی آپ بھی چھوڑ دیں، میں بھی رنگینی چھوڑنا چاہتا ہوں۔ ابھی آپ کا ارادہ ہے کہ مطلب یہاں پر علاج کر کے پھر پکا توبہ کر لیں گے؟ انشاءاللہ جی، اللہ کے حکم سے، کیونکہ یہ ایسا تو نہیں ہوگا کہ پھر آپ دوبارہ؟ نہیں، انشاءاللہ اللہ کے حکم سے جو ہے نا، میں کوئی مصروفیت میں کسی کام میں آپ بھی جائیں تو یہ نہ ہو کہ آپ جا کے گھر میں بیٹھ جائیں، سوچیں ادھر سوچیں ادھر دیوار کو دیکھیں ادھر دیکھیں ادھر دیکھیں، پھر نشے میں آدمی لگ جاتا ہے۔ ایسا ہو کہ جاتے ہی کسی مصروفیت میں یا کسی کام میں یا کسی نوکری میں لگ جائیں، وہ زیادہ آپ کے لیے بہتر ہوگا۔ چلیں ٹھیک ہے، بہت ٹھیک ہے جی۔ آخر میں یہ کہوں گا کہ جتنے بھی دیکھنے والے لوگ ہیں، اگر اس کے گھر میں یا اس کے رشتہ داروں میں کوئی ایسا پیشنٹ ہو جو نشے کی لت میں مبتلا ہو تو ہمارے ساتھ کانٹیکٹ کیجئے، یہ ہمارے نمبر آپ کی اسکرین پر بھی چل جائیں گے۔ تو میرا نمبر جو ہے وہ 0341954814 0341954814، اس پہ کانٹیکٹ کریں اور انشاءاللہ آپ کے پیشنٹ جو ہے اللہ کی بدولت جو ہے وہ انشاءاللہ شفا آئیں گی اس میں اور وہ ٹھیک ہوں گے انشاءاللہ۔